قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ کہاں پر عذاب ہوگا؟ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے جن کو وہ کرتے ہیں۔ اور آگے پھر عورتوں کے متعلق بھی یہی کہا کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ فی زمانہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں آئیں جو مسلمانوں کی اپنی نہیں تھی، اغیار کی تھی۔ اور اغیار کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کے جذبہ ایمانی کو کمزور کرنا۔ وہ ہمیں معاذ اللہ دین اسلام سے پھیر تو نہیں سکے، لیکن پورا مومن ہمیں رہنے بھی نہیں دیا گیا۔ اور جس زمانے کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے، اور ایک مصیبت ہے جو مسلمانوں کے اندر آئی ویلنٹائن ڈے کے نام پر۔ بے حیائی کا اظہار، بدکاری کی طرف رغبت، اور پھر معاذ اللہ زنا سے حرام کاری کے بچے پیدا ہونا، یہ آئے روز میں اور آپ اس ملک کے اندر اپنی آنکھوں سے، میڈیا پر، معاشرے میں اور مختلف ذرائع سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے اس کی جڑ کو کاٹا ہے کہ اس گناہ سے، اس بدکاری سے، اس فعل بد سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اب بہت سارے بندے کہتے ہیں جی کہ اب چونکہ عورتیں ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہم پھر کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، اور معاذ اللہ اس طرح حدود اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اجمی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھلا رکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی آنکھوں کو ان سے دور رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں کہ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اور بے شمار حدیث پاک ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے کے سوا تو ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم راستوں پر تمہارا بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کا حق کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پائے گا، پس
آنکھوں کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا باتیں کرنا، نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور اس کی شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ فوراً تم اپنی نظر جو ہے اس کو ہٹا لو۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی۔ اچھا، تو فرمایا جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی تو ایک آنکھ جو ہے وہ اس دن بھی نہیں روئے گی، بچ جائے گی۔ وہ کون سی؟ فرمایا جس آنکھ نے، جو اللہ نے حرام کی ہوئی تھی چیزیں ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان کی آنکھ جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے جھک جاتی تھی، اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو وہ آنسو کا قطرہ بندے کے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے، اور بن گیا۔ کون سا قطرہ؟ وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں نکلا تھا۔ اور اب یہ چونکہ مردوں کا معاملہ تھا، اب عورتوں کے متعلق بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں؟ یعنی انہیں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ چونکہ جب بھی 14 فروری آتا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا پیغام اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو دے دیں، ورنہ دیکھیں نامہ اعمال ہر ایک نے اپنا اپنا لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہر بندے نے اپنا اپنا ہونا ہے، لیکن چونکہ ہمیں حکم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، تو اس کے تحت کوشش کریں کہ خود بھی بچیں، اور اگر آپ کا کوئی ایسا دوست اس کام کی طرف جا رہا ہے، پریکٹیکل تو نہیں کرتے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے کسی چیز کو لائک کر دیا، شیئر کر دیا، اپلوڈ کر دیا، اس میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بن جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو ان کو آپ روکیں، خود بچیں، اور اس کبھی گناہ سے اللہ کرے امت جو ہے وہ باز آ جائے۔ اور وہ میرے بھائی جو اس دن گفٹ سینٹر پہ اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جو اپنے ہوٹلز کے اندر کمرے کی بکنگ کر کے ایسے مردوں، خواتین، بچے بچیوں کو جگہ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا خوف کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن میں اور آپ نہیں ہوں گے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور کل مومنین مومنات کو، امت مسلمہ کو اس کبھی گناہ سے، اور یہ اکیلا 14 فروری نہیں، ویلنٹائن ڈے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ میڈیا پہ برمار ہے، اور لوگ جو ہے وہ جانے انجانے میں، شہرت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، یا کوئی اور غرض کی وجہ سے جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظگی عطا فرمائے۔